اور خطبہ شروع ہوا بسم اللہ الرحمن الرحیم. بھائی ظاہر ہے کہ مجھے پورا خطبہ تو نہیں سنانا, چند جملے عرض کرنے ہیں آپ کی خدمت میں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد علی ما انعم والشکر علی ما الہم. حمد و شکر ہے اس اللہ کا, اس اللہ کی حمد ہے, اس اللہ کا شکر ہے کہ نعمت نبوت کے لیے اور نعمت وحی کے لیے ہمارے گھرانے کو منتخب کیا, کسی اور گھر کو منتخب نہیں کیا. سچویشن ذہن میں ہے. باغ کا مقدمہ دربار میں لے کے آئی ہے بی بی اور خطبہ دے رہی ہے کہ حمد اس خدا کی جس نے نعمت وحی کے لیے اور نعمت ہدایت کے لیے ہمارے گھر کو منتخب کیا, کسی اور گھر کو منتخب نہیں کیا. یہ کہہ کے پیغمبر کے فضائل بیان کیے. پیغمبر کے فضائل بیان کرنے کے بعد ہدایت کے شرائط بیان کیے. ہدایت کے شرائط بیان کرنے کے بعد دستور و قانون کی بنیادیں رکھی. دستور و قانون کی بنیادیں رکھنے کے بعد قرآن کے فضائل بیان کیے. قرآن کے فضائل بیان کرنے کے بعد جاہلیت کے حالات بیان کیے کہ تم ایسے تھے, تم ایسے تھے, تم ایسے تھے. میرے باپ نے آگے بدل دیا. تم اونٹنی کا پیشاب پینے والے, تم اونٹنی کی مینگنی کھانے والے, میرے باپ نے تمہیں انسان بنایا. اور کسی کی مجال نہ ہوئی یہ کہنے کی کہ بی بی تم یہ کیا کہہ رہی ہو. کسی کی مجال نہ ہوئی ٹوکنے کی کہ بی بی تم یہ کیا کہہ رہی ہو. محمد مصطفیٰ کے فضائل بیان کیے. محمد مصطفیٰ کے فضائل بیان کرنے کے بعد ایک مرتبہ شہزادی نے جنگوں کے حالات بیان کیے اور علی کے فضائل بیان کیے. اور علی کے فضائل بیان کرنے کے بعد فلسفہ تشریع اسلامی پہ گفتگو کی کہ حج کیوں, نماز کیوں, روزہ کیوں, زکوٰۃ کیوں. اور بیان کرنے کے بعد 7 آیتیں وراثت کی پڑھی. اب آواز دی بھائی ٹھنڈے دل سے سنے. فجعل اللہ لکم الایمان تطہیرا لکم من الشرک. بی بی بول رہی ہے اور بھرا ہوا دربار ہے. بھائی میں آپ کی توجہات خصوصیت سے اس منزل پہ مبذول کرانا چاہ رہا ہوں. بی بی جب آئی ہے نا تو ام ایمن کے شانے پہ ہاتھ رکھ کے آئی ہے. ام ایمن کون ہے؟ کنیز. اچھا کس کی کنیز؟ رسول کی کنیز. رسول کے انتقال کے بعد وراثت میں شہزادی کو ملی ہے. اس جملے کو ذہن میں محفوظ رکھیے گا. ام ایمن رسول اسلام کی کنیز ہے. رسول اسلام کے انتقال کے بعد وراثت میں شہزادی کو منتقل ہوئی. تو ام ایمن کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے آئی اور خطبہ دیا فجعل اللہ لکم الایمان تطہیرا لکم من الشرک. اللہ نے ایمان کو تم پر اس لیے واجب کیا کہ تمہارے دلوں کو شرک سے طاہر کر دے. والصلاۃ تنزیہا لکم عن الکبر. اور نماز کو اس لیے واجب کیا کہ تمہارے دماغوں سے تکبر کی ہوا نکل جائے. کس شان سے خطبہ دے رہی ہے بی بی. والصلاۃ تطہیرا عن الکبر. نماز کو اس لیے واجب کیا کہ تمہارے دماغوں سے تکبر کی ہوا نکل جائے. والصوم تثبیتا للاخلاص. اور روزے کو اس لیے واجب کیا کہ پتہ چل جائے کہ امر الہی کی اطاعت میں کون مخلص ہے کون مخلص نہیں ہے. والصیام تثبیتا للاخلاص. اخلاص کو جانچنے کے لیے روزے کو واجب کیا. والزکاۃ تزکیۃ للنفس والنماء فی الرزق. اور زکات کو اس لیے واجب کیا کہ تمہارے نفوس کا تزکیہ ہو جائے